چوتھا پارہ ہے، آیت نمبر 113۔ سورہ آل عمران چوتھا پارہ اور آیت نمبر 113 ہے۔ 50 پیج 59 پیج نمبر 59 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وهم یسجدون، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين۔ إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق الله العظيم۔ لیسوا سواء، وہ سب برابر نہیں ہے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، امۃ قائمۃ، ایک گروہ ایسا ہے جو کھڑا ہے سیدھی راہ پر، یتلون آیات اللہ، واللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، آناء اللیل، راتوں کے وقت، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر، ویأمرون بالمعروف، اور حکم کرتے ہیں اچھی بات کا، وینہون عن المنکر، اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، وہ نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، دوڑتے ہیں نیک کاموں کی طرف، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہی لوگ نیکوکار ہیں، وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ وہ نیک کام کریں گے، فَلَن يُكْفَرُوا، اس کی ہرگز ناقدری نہیں ہوگی، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے پرہیزگاروں سے، یعنی اللہ کو پتہ ہے کون پرہیزگار ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز ان کا مال ان کے کام نہیں آئے گا، ولا اولادہم، نہ ہی کوئی اولاد ان کے کام آئے گی، من اللہ شیئا، اللہ کے آگے کچھ بھی، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی دوزخ والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس دوزخ میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آج کے سبق میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام اعتدال پسند اور انصاف والا مذہب ہے، اور اسلام ہمیں ہرگز اس بات کی ترغیب، اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے کہ کسی بندے سے آپ کی نہیں لگتی تو چاہے وہ اچھا بھی کرے تب بھی آپ اس کو برا کہو، کسی فرقے سے، کسی گروہ سے، کسی علاقے کے لوگوں سے، کسی علاقے سے یا کسی جماعت سے آپ کی نہیں لگتی تو اس کے اچھے کاموں کو بھی برا کہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، شریعت ہمیں اس کی ترغیب نہیں دیتی، بلکہ ہر جگہ پر اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ انصاف کی بات یہ ہے کہ جو ان کا اچھا ہے اس کو اچھا کہو، اور جو ان کا برا ہے اس کو برا کہو، اس کو کہتے ہیں انصاف، اس کو کہتے ہیں حق کی بات۔ اب آپ دیکھیں، اب تک یہود اور نصارہ کی مذمت بیان کی جا رہی ہے، وہ یہ کرتے ہیں، 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 جو ان کے برے لوگ تھے ان کی بات ہوئی کہ ان کی برائی، ان کے اندر یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے۔ آج کی یہ آیت تقریباً سارا سبق یہود کے اچھے لوگوں کی تعریف میں ہے۔ یہود کے، آپ کہیں گے مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہود کے جو اچھے لوگ تھے نا ان کی تعریف میں ہے کہ یہودیوں میں بھی سب برابر نہیں ہے، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ اب اچھے کون کون سے وہ بتلایا جا رہا ہے۔
وہ بتلایا جائے گا. لیسوا سواء، یہ یہودی سارے برابر نہیں ہیں، یعنی سب کو اوپر واکثرهم الفاسقون، کہ اکثر یہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں. تو یہ کہہ دیا کہ یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے ہی نافرمان ہیں. اکثر کا مطلب یہ نہیں کہ سارے ہی نافرمان ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں. اور بتلایا اچھے لوگ ان میں سے یہ بھی ہیں، من اہل الکتاب امت قائمۃ، ایک امت، ایک گروہ، ایک لوگ، ایک جماعت ان میں ایسی بھی ہے کہ جو سیدھے راستے پر قائم ہے، حق راستے پر قائم ہے. اچھا، حق راستے پر قائم ہونے کی دلیل کیا دلیل ہے؟ سب سے پہلی دلیل یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیات کی وہ تلاوت کرتے ہیں. کس حال میں؟ آنا اللیل، رات کے وقت میں. اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں رات کے وقت میں. اور یہ آیات کیسے پڑھ رہے ہیں؟ ویسے بیٹھ کے پڑھ رہے نہیں، وہم یسجدون، یہ یسجدون بتلا رہا ہے کہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت رات کے وقت میں نماز کی حالت میں کرتے ہیں. یہ آیات، اللہ کی آیات کی تلاوت کا ذکر کرنا، پھر ساتھ سجدے کا ذکر کرنا. اور ظاہر سی بات ہے کہ سجدہ تو نماز میں ہوتا ہے، نماز کے علاوہ بھی ہوتا ہے، آدمی کر سکتا ہے سجدہ، اللہ کے ہاں سجدہ تلاوت بھی ہوتا ہے، سجدہ شکر بھی آدمی کر سکتا ہے اللہ کے سامنے. لیکن زیادہ تعلق سجدے کا نماز سے ہے. یہود میں بتلا رہے ہیں کہ یہود میں اچھے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں راتوں میں نماز کی حالت میں، کہ اتنے حق پر قائم ہیں، اللہ سے ان کو اتنی محبت ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنی منمانی نہیں کرتے یا باقی یہودیوں کی طرح اپنی نفس پر نہیں چلتے، نفس پرست نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں. اور اللہ سے ان کی اتنی محبت ہے کہ نرم گرم بستروں کو چھوڑ کر وہ اللہ کے سامنے راتوں میں کھڑے ہو کر اللہ کا کلام پڑھتے ہیں. یہ ان میں جو اچھے لوگوں کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. اور پھر کہا کہ صرف یہ نہیں، یؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں، والیوم الاخر، قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر ایمان بھی لاتے ہیں. یہ ایک طرف تو یہودیوں، ان جو اچھے یہودی تھے، جو ایمان لانے والے تھے، ان کی تعریف بیان کی جا رہی ہے. دوسری طرف جو باقی نافرمان یہودی ہیں یا باقی جو جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم بھی اچھے بننا چاہتے ہو، دیکھو یہ اچھے تھے، اللہ نے ان کی قرآن میں تعریف کی ہے. سب سے افضل کتاب میں اللہ نے ان کی تعریف کی ہے کہ اللہ نے اور پھر ہم اور آپ کے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ ایک تو اس کو ہم نے فالو کرنا ہے کہ اگر ہم بھی اچھے بننا چاہتے ہیں، ہم بھی اچھے بننا چاہتے ہیں تو یہ کام ہمیں بھی کرنے پڑیں گے، تب ہم بھی اچھے بن جائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ ترغیب دینی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اسلام اعتدال پسند مذہب ہے. کسی بندے سے آپ کی نہیں لگتی تو یہ آپ کا ذاتی فعل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ہر اچھا برا کام آپ اس کو برا ہی کرو. کسی گروہ سے، کسی بندے سے، کسی جماعت سے آپ کی نہیں لگتی، اس کا اچھا، اکثر میں کیا کرتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں نا فلانا فرقہ، فلانا فرقہ، فلانا فرقہ، فلانا فرقہ. میں اکثر کیا کرتا ہوں کہ جو آدمی جس کا جس فرقے سے بھی تعلق ہے، جس آدمی کا، یہ ذرا توجہ سے سننے والی بات ہے، جس آدمی کا جس فرقے سے بھی تعلق ہو، اگر وہ اپنی زندگی اللہ کے حکم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزار رہا ہے تو یہ کامیاب ہے، چاہے جس فرقے سے اس کا تعلق ہو. اگر وہ اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق نہیں گزار رہا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں گزار رہا، چاہے جس مرضی فرقے سے اس کا تعلق ہے، وہ ناکام ہے. کامیابی ناکامی کا معیار فرقے نہیں ہیں، کامیابی ناکامی کا معیار جماعتیں نہیں ہیں، کامیابی ناکامی کا معیار اللہ کا حکم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور اتفاق کیسے ہوگا؟ اس کی بھی یہی دلیل ہے، یہی طریقہ کار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیسرے سپارے کے آخر میں کہا کہ یہودوں سے کہہ دیں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. خلاصہ کلام کیا ہے کہ یہود کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے آپ نہیں مانتے ہو میری بات، چلو ایسی بات پر ہم اکٹھے اتفاق کر لیتے ہیں جس کو آپ بھی مانتے ہو میں بھی مانتا ہوں. جب اس بات پہ اتفاق ہو جائے گا پھر باقی باتوں میں بھی اتفاق ہو جائے گا. تو ہر فرقے والے، جس کا جو بھی فرقہ ہے،
سارے یہ کہتے ہیں کہ کامیابی اللہ کے حکموں میں ہے، کہتے ہیں نہیں؟ سب یہ کہتے ہیں کامیابی کس کے حکم ہے؟ اللہ کا، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور سب یہ کہتے ہیں کہ ناکامی اللہ کے حکم چھوڑنے میں ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑنے میں ناکامی ہے، کہتے ہیں نا سارے۔ بس اس پہ سارے اکٹھے ہو جائیں کہ آج کے بعد میں نے وہ کام کرنا ہے جو اللہ کا حکم ہے، وہ عمل کرنا ہے جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، بس سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ آسان حال ہے نا؟ بہرحال جس آدمی کا جس فرقے سے بھی تعلق ہو، اسلام اعتدال پسند مذہب ہے، انصاف پسند مذہب ہے، اس کی اچھائی کو اچھا کہا جائے، برائی کو برا کہا جائے۔ اور آگے ان کی بھی تعریف بیان کر رہے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور نیک کی اچھی بات کا، بھلی بات کا حکم بھی کرتے ہیں، اور وینہون عن المنکر، برے کاموں سے روکتے بھی ہیں۔ اور پھر دیکھو کتنے اچھے ہیں، دیکھو کیسی زبردست تعریف، کیسی زبردست ان کی اچھائیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ دیکھو نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، یسارعون فی الخیرات، یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر نیکی کا مجھے موقع ملا ہے، نیکی کا کام یہاں پر ہوگا، اس کی طرف ساری دوڑنے کو کہتے ہیں، لپکنے کو کہتے ہیں کہ نیک کاموں کی طرف لپکتے ہیں۔ آج ہم پیچھے ہٹتے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی اپنے آپ کو سمجھنی چاہیے۔ کسی آدمی کو اللہ کوئی نیک کام کی توفیق دے دے، کسی آدمی سے کوئی نیک کام کا اللہ موقع اس کو دے دے، اس کو فٹیک نہ سمجھے، اس کو اللہ کی طرف سے رحمت سمجھے، اللہ کی طرف سے انعام سمجھے، اپنے خوش قسمتی سمجھے۔ یہ بات یاد رکھو، کوئی آدمی جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، میں یہ کہوں جی میں نے علم کر لیا ہے، میں خطیب ہوں، میں نے بس دین کو ایسے ہاتھ رکھا ہوا ہے، تھما ہوا ہے، میرے ہاتھ ہٹا دیا تو نعوذ باللہ دین گر جائے گا، یہ بات نہیں ہے۔ دین میرا محتاج نہیں ہے، دین میرا محتاج نہیں ہے، نہ ہی نعوذ باللہ اللہ میرا محتاج ہے۔ ہاں میں دین کا محتاج ہوں، اللہ کا محتاج ہوں۔ میری اس میں خوش بختی ہے کہ میں دین کے کام میں استعمال ہو جاؤں، میری اس میں خوش بختی ہے کہ میں دوسرے کے فائدے کے کام میں استعمال ہو جاؤں، نیک کام میں استعمال ہو جاؤں، اس میں میری خوش بختی ہے۔ اور اگر میں استعمال ہو جاتا ہوں، نیک کام کر لیتا ہوں، تو پھر میں یہ نہ سمجھوں کہ میں نے کوئی اللہ پر احسان کیا ہے، اللہ کا اپنے آپ پر احسان سمجھو کہ مجھے اللہ نے اس کی توفیق دی ہے، اس قابل اللہ نے بنایا ہے۔ ورنہ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخر میں صاف فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ تم یہ نہ سمجھو کہ میں تم دین کے ٹھیکیدار بنے رہو گے، تم نہیں کرو گے تو کوئی نہیں کرے گا، نہیں، کہا کہ تم نہیں کرو گے، میں اور ایسی قوم لے آؤں گا کہ جو تم سے اچھا کام کرے، تم سے اچھا کام کرے۔ اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہا کہ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، نیکی کی طرف، نیکی کا کام سمجھ میں آئے، نیکی کا کام کا موقع ملے، اس کی طرف لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں کہ مجھے، اور شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ عمل صحابہ کرام کا تھا، یہ عمل صحابہ کرام۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مثال آپ کروں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، فرمایا کہ جو آدمی، جو دکاندار، تاجر، اس کے پاس کوئی آدمی مال لے کے آئے اور اسے مال لے کے جائے گا اور خوشی سے اس کو واپس مال دے دے، واپس مال لے کے آئے، گاہک واپس مال لے کے آئے، دکاندار خوشی سے وہ مال لے لے، خوشی سے وہ مال واپس، بیچی ہوئی چیز خوشی سے واپس لے لے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے یہ انعام، جنت میں اتنا بڑا محل بنے گا۔ اور بھی بات مختلف روایت ہیں۔ اب ایک صحابی ان میں بیٹھے ہوئے، ان کی اس سے پہلے کوئی تجارت نہیں تھی اور نہ ہی کوئی تجارت کا کوئی مائنڈ تھا، ادھر سے اٹھے، دکان کھولی، تجارت شروع کی، اور کافی عرصہ گزر گیا، چونکہ اچھا کام کرتے تھے، کوئی واپس لانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی۔ کافی عرصے بعد کہیں غلطی سے کوئی ایسا تھان چلا گیا جو بیچ میں ذرا کٹا ہوا تھا، اور بعد میں کیوں آتا ہے غلطی سے وہ تھان کٹا ہوا نہیں گیا تھا، کسی آدمی سے غلطی سے دوسری چیز کو چاہیے تھی اور وہ دوسری لے گیا تھا اور اس نے واپس دینا چاہی، خوشی سے واپس لی، کاروبار ختم کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کے حاضر۔ جب کاروبار ختم کر رہے تھے، باقی صحابہ نے عرض کیا کہ بھائی دیکھو آپ کا اتنا اچھا کاروبار چل رہا ہے، اتنا اچھا کام چل رہا ہے، تو اس کو ختم کیوں کر رہے ہو؟ تجارت کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے، نیکی کا کام نہیں ہے، گناہ کا کام تو نہیں ہے۔ التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تاجروں کے لیے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ صرف کیا تاجر سچا ہو، تاجر کیا ہو؟ سچا ہو۔ آج کل اللہ ہمیں دکھلا دے کوئی سچا آدمی، بہت سارے ہیں سچے، ایسا نہیں کہ جھوٹے ہیں، سارے ہیں سچے۔ آپ میں سے اگر کوئی ہے تاجر ہے، ناراض نہ ہونا، میں سب کی بات نہیں کر رہا،
عام معاشرے کی جو بات مشہور ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ بہرحال صحابی نے کیا جواب دیا، یہ بات سننے والی ہے، میں نے تو تجارت کرنے کے لیے یا تجارت کرنے کی نیت سے یہ کاروبار شروع ہی نہیں کیا تھا، میں نے تو یہ کاروبار اس لیے شروع کیا تھا کہ میں تجارت کروں، کوئی آدمی آئے مجھ سے چیز لے جائے، مجھ سے واپس کرے، مجھ سے خوشی سے واپس لے لوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری سنائی ہے میں اس کا مستحق بن جاؤں۔ اس کو کہتے ہیں نیکی کی طرف دوڑنا، نیکی کی طرف لپکنا۔ یہ مسلمان کی صفت ہونی چاہیے کہ ایز اے مسلم میں اپنے مسلمان بھائیوں کے کام آ جاؤں، دین کے کام آ جاؤں، اور اگر کہیں ایسا موقع ہو جائے کہ مجھے کوئی ایسا موقع مل جائے کہ کہیں میری وجہ سے کسی بھائی کا نقصان ہو رہا ہو، میں کسی بھائی کے نقصان کا سبب بن جاؤں یا کسی دین کے کام کا نقصان کا سبب بن جاؤں، پھر اپنے آپ کو سوچ لینا چاہیے کہ میں کہاں جاؤں۔ بہرحال مسلمان کا شیوا کیا ہے کہ وہ نیکی کی طرف لپکے گا، اور کہا وہ اولئک من الصالحین، ان کو اللہ نے نیک بختا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نیک بختا ہے۔ کن کو؟ جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، راتوں میں کھڑے ہو کر اللہ کے کلام پڑھتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، اور نیکی کی طرف لپکتے ہیں، نیکی کی طرف دوڑتے ہیں۔ اس کا اگر میں یوں ترجمہ کروں، نیکی کا موقع ڈھونڈتے ہی نیکی کا کام کر جاتے ہیں، موقع ملتے ہی نیکی کا کام کر جاتے ہیں، کہ یہ لوگ نیک بخت ہیں۔ اور پھر آگے مزید تسلی کے لیے، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ہمارے ہاں جو بات مشہور ہے کہ اب اس آدمی سے نہیں لگتی تو بس ٹھیک ہے، اس کا اچھا کام بھی برا، تو یہ آج بتا رہی ہے وما يفعلوا من خیر فلن يغفروا۔ ہمارے ہاں جیسے ہوتا ہے نا، کوئی آدمی کسی نے اچھا کام کر دیا ہو، اسے ہماری نہیں لگتی، ہم کہتے ہیں نہیں یہ اس نے ٹھیک نہیں کیا، اس کی نیت خراب تھی، ہم مانا کیا ڈھونڈتے ہیں، اس نے کام تو ٹھیک کیا لیکن نیت اس کی خراب تھی، اس لیے اس کو ریجیکٹ کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو وہ نیک کام کرے نا، جو کوئی بھی نیک کام کرے گا فلن یغفر، اس کو ٹھکرایا نہیں جائے گا، اس کا انکار نہیں کیا جائے گا اس نے یہ کام کیا ہی نہیں، اس کی قدر کی جائے گی۔ اور پھر دوسری جگہ میں بھی آتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ پھر کہا کہ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ لوگ تو نہیں جانتے کون، اب سارے ہم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں سے کوئی کتنے پانی میں ہے، اللہ کے ساتھ کس کا کیا تعلق ہے، کتنا تعلق ہے، کسی کو تو نہیں پتا، کون کتنا پرہیزگار ہے، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے پرہیزگار کون ہے، اس لیے کسی کو کسی پر فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے تو غلط ہے میں ٹھیک ہوں، نہیں، اللہ جانتا ہے کہ کون کتنا پرہیزگار ہے۔ واللہ علیم بالمتقین۔ پھر کہا ان الذین، آگے کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کا ایک شیوا ہے، ایک ترتیب ہے کہ جہاں پر مسلمانوں کا ذکر ہوگا وہاں پہ کافروں کا ذکر بھی ہوتا ہے، جہاں پہ جنت کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ جہنم کا ذکر بھی ہوتا ہے، کبھی مسلمانوں کا ذکر پہلے ہو رہا ہے تو کافروں کا ذکر بعد میں ہو رہا ہے، کبھی کافروں کا ذکر پہلے ہو رہا ہے تو مسلمانوں کا ذکر اور اس کا انجام بعد میں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر پھر کافر جنہوں نے کفر کیا ہے، یہ تو ان یہودیوں کا، ان میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی باقی جماعت تھی جو اسلام لے آئی تھی، اور اسلام کی خاطر پھر انہوں نے قربانیاں بھی دیں اور اسلام پر قائم رہے، بہت ساری جو ہے نا مشکلات سے بھی گزرے۔ اور وہ لوگ جو کافر تھے، ایمان نہیں لائے، ان کے لیے کیا کہ لن تغنی عنہم اموالہم، کیونکہ جیسے مسلمان ہو جاتے تو بظاہر بعض اوقات ابتداءً فکر و فاقہ کی حالت آتی، ابتداءً دین میں تھا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابتداء یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے، بڑی مشکل سے زندگی گزاری، اور امت کو بتلا گئے کہ آدمی یہ نہ کہے کہ میرے لیے کھانے کو کچھ نہیں تھا اس لیے میں نماز پڑھنے نہیں آیا، میرے لیے کھانے کو کچھ نہیں تھا اس لیے میں نے روزہ نہیں رکھا، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے۔ صحابی آئے، یا رسول اللہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن مبارک اٹھایا، 2 پتھر باندھے، باقی سب کا ایک پتھر باندھا ہوا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے۔ امت کو یہ سبق دیا، امت کو یہ سبق دیا کہ مال کام نہیں آئے گا تمہارا۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہوئے، لن تغنی عنہم اموالہم، ان کا مال ان کے کوئی کام نہیں آئے گا، ولا اولادہم من اللہ شیئا، اللہ کے سامنے اولاد بھی کوئی کام نہیں آئے گی، مال بھی کوئی کام، اصل چیز جو پہلے گزر چکا اعمال کام آئے گا۔ کیا کام آئے گا؟ عمل۔ کسی کا عمل اچھا ہوا، ساتھ اللہ نے مال بھی دیا، اس کے ذریعے لوگوں پہ خرچ کر کے اور نیکی کما لی، یہ نور علی نور ہے۔
اور کسی کو اللہ نے اولاد بھی دی ہے، اس اولاد کو اس نے نیک راستے پر چلایا، اچھی تربیت کی، نیک کاموں پر چلایا، نیک راستے پر چلایا، اس کو دین کی تربیت، اچھی تعلیم دی، جس نے لوگوں کو اس نے فائدہ پہنچایا، دنیا کے لیے بھی اس کی بہتری ہے، آخرت کے لیے بھی ذخیرہ ہے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ان کا مال بھی کام نہیں آئے گا، اولاد بھی کام نہیں آئے گی، اور پھر صرف یہاں تک بات نہیں، یہ جہنم والے لوگ ہیں، آگ والے یہ لوگ ہیں۔ پہلے بتلا دیا نا، وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، جن کے اندر یہ صفات ہوں گی، وہ نیک لوگ ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، نیک لوگ کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ تو یہ جو دوسرے لوگ ہیں جو نیک نہیں ہیں، اللہ کی آیت کا انکار کرتے ہیں، تو اور اس گمنڈ میں ہیں کہ ہمارے پاس تو بہت مال ہے، دنیا میں ہمارا مقدمہ آتا تھا، مال دے کے جان چھڑا لیتے تھے، دنیا میں ہمارا مقدمہ آتا تھا، میرا بیٹا تھا، اولاد تھی میری، اس کے ذریعے ہم جان چھڑا لیتے تھے، اس کی سفارش کروا کے جان چھڑا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن یہ چیزیں کام نہیں آئیں، اور کہا کہ ہم فیہا خالدون، یہ آگ والے لوگ ہیں جو بغیر ایمان کے بنیں گے تو پھر جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ تھا ان آیت کا مفہوم و مختصر خلاصہ۔ ترجمہ ایک بار پھر سنا فرمائیں، لیسوا سواء، وہ سب برابر نہیں ہیں، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں، امۃ قائمۃ، ایک ایسی امت، ایک ایسا فرقہ ہے، ایک ایسی جماعت ہے جو قائم ہے سیدھے راستے پر، یتلون آیات اللہ، وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، آناء اللیل، راتوں کے وقت میں، وہم یسجدون، اور سجدہ کرتے ہیں، یؤمنون باللہ، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، ویأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہیں، وینہون عن المنکر، برے کاموں سے منع کرتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور نیک کاموں کی طرف دوڑتے ہیں، اولئک من الصالحین، یہی وہ لوگ ہیں جو نیک بخت ہیں، نیکوکار لوگ ہیں، وما یفعلوا من خیر، اور جو کچھ بھی یہ کریں گے بھلائی کے کام میں سے، نیک کام میں، فلن یکفروا، اس کی ہرگز ناقدری نہیں ہوگی، اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے پرہیزگاروں سے، اللہ تعالیٰ کو پرہیزگاروں کی خوب خبر ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز کام نہ آئے گی ان کو ان کا مال، ولا اولادہم من اللہ شیئا، اور نہ ان کی اولاد اللہ کے آگے کچھ بھی، واولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ اب اس کا ہرگز یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ جس کا مال ہے اس کی اولاد ہے تو وہ دوزخ میں جائے گا، بلکہ پہلے والی جو جملہ ہے، ان الذین کفروا، جو لوگ کافر ہوئے تو ان کا مال وغیرہ وہاں پہ کام نہیں آئے گا، جب وہ اللہ کا انکار کیا، اس بنا پر وہ دوزخ والے لوگ ہیں۔ اس بنا پر دوزخ والے نہیں ہے کسی کے پاس مال ہے اولاد ہے، اس بنا پر کہ انہوں نے جو کفر کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اس بنا پر، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم احفظنا فإنك أنت خير الحافظين، صلى الله على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه، جزاكم الله خيرا۔